یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم عليه وعلى آله واصحابه اجمعين اما بعد صدر محترم انتہائی قابل صد احترام علماء کرام سادات اعظام میرے بزرگوں دوستوں، میں اور آپ آج مرکزی جماعت اہل سنت کے زیر اہتمام عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہاں پر میرا اور آپ کا آنا قبول فرمائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ختم نبوت کا مسئلہ لوگوں کو سمجھانے کی ضرورت پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے، اس لیے کہ وہ MTA کے ذریعے قادیانی اسلام کی بنیادوں کو منہدم کرنے کی دن رات کوشش کر رہے ہیں۔ میں نے کسی سے پوچھا، یار یہ MT کا معنی کیا ہے؟ اس نے کہا جی انہوں نے نام رکھا ہے مسلم ٹی وی۔ میں نے کہا نہیں بھلیکھا لگتا ہے تمہیں، M سے مرتد بھی بنتا ہے، یہ مسلم ٹی وی نہیں، یہ مرتد ٹی وی ہے۔ یہ بچوں کو، UK کے نوجوانوں کو، عورتوں کو سمجھانے کی بڑی ضرورت ہے، کیونکہ میں سن رہا ہوں کہ عورتیں کہتی ہیں او جی بابا کیڈا سونا قرآن پڑھی جاتا ہے۔ ہاں، تو ان کے اس ٹی وی کی وجہ سے لوگوں کے عقائد کے گڑبڑ ہونے کا بڑا سخت اندیشہ ہے۔ اس لیے مبارکباد کے مستحق ہیں وہ لوگ جو نبی کریم علیہ السلام کی ختم نبوت کے لیے یہ مسئلہ لوگوں کے ذہنوں میں بٹھانے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اللہ ان کوششوں کو قبول فرمائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ نبی کی ضرورت پیش کیوں آئی؟ نبی کے بعد دوسرا نبی اس لیے آیا کرتا ہے کہ پہلے نبی نے جو تعلیم پیش کی تھی وہ تعلیم مٹ گئی، تعلیم کا پتہ نہیں چلتا تعلیم کدھر گئی، یا بعد کے لوگوں نے اس پہلے نبی کی تعلیم میں اتنی گڑبڑ کر دی، تحریف کر دی کہ وہ اصل تعلیم اب نظر نہیں آتی۔ تو بھئی اب دوسرے نبی کی ضرورت ہے تاکہ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچائے، تو اس لیے بھی ایک نبی کے بعد دوسرے نبی کی آمد ہو سکتی ہے۔ تو بھئی سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام جو دین لے کر آئے تھے کیا وہ سلامت موجود ہے کہ نہیں؟ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا،
یار رستہ دے دو، رستہ دے دو بھائی، رستہ۔ تو کیا اب کسی نبی کی ضرورت ہے؟ نہیں۔ کیوں کہ مدنی کریم علیہ السلام نے جو ہمیں تعلیم عطا فرمائی ہے قرآن کی صورت میں ہمارے پاس بالکل اسی طرح موجود ہے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ وہ یہ قرآن ہم نے نازل کیا ہے، اس کے محافظ بھی ہم ہیں۔ سرکار جس طرح قرآن چھوڑ کے گئے تھے اسی طرح ایک نقطے اور شوشے کی تبدیلی کے بغیر ہمارے پاس موجود ہے۔ جب یا نبی کے بعد نبی اس لیے بھی آ سکتا ہے، ہاں تعلیم تو پہلی موجود ہے لیکن زمانہ بدل گیا۔ زمانے کے بدلنے سے اب اس میں کچھ کمی بیشی کی ضرورت ہے، تو نیا نبی آ گیا۔ تو سرکار جو تعلیم لے کے آئے اس میں کوئی کمی بیشی کی ضرورت ہے نہیں۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ دین بھی اصل سلامت، اصل شکل میں سلامت، کمی بیشی کی ضرورت بھی کوئی نہیں کیونکہ وہ دین اکمل ہے۔ یا اس لیے بھی نیا نبی آ سکتا ہے کہ پہلا نبی تھا پاکستان کے لیے، اب دوسرا چاہیے یو کے لیے۔ پہلا نبی تھا گجروں کے لیے، اب نبی چاہیے راجپوتوں کے لیے۔ قبیلے بدل گئے نا۔ تو بھئی اب دیکھو سرکار کس جگہ کے لیے ہیں اور کس کس کے لیے نبی ہے۔ پہلے نبی آتے رہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، ایک مدین کے لیے۔ اب میں زیادہ آیتیں پڑھوں گا تو وقت زیادہ لگے گا، بس سمجھ لیجئے کہ انبیاء کرام آتے رہے، کوئی کسی علاقے کے لیے، کوئی کسی علاقے کے لیے۔ نبیوں کے بارے فرمایا عیسیٰ علیہ السلام وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ، بنی اسرائیل کے رسول تھے۔ اب سرکار جب تشریف لائے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے پہلے اور لوگ آتے رہے، اب باری تیری ہے۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا حبیب پیارے اعلان کر دے قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا۔ ایک جگہ فرمایا وما ارسلناک الا للناس بشیرا ونذیرا۔ کون سا علاقہ ہے جس علاقے کے لیے میرا مصطفیٰ نبی نہیں؟ کون سا قبیلہ ہے، کون سے لوگ ہیں جن کے لیے میرا مصطفیٰ نبی نہیں؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، سرکار فرماتے ہیں ارسلت الی الخلق کافہ، کہ میں اللہ کی ساری مخلوق کا رسول بن کے آیا ہوں۔ اب نبی کس لیے چاہیے؟ او مرزیوں، مرزیت کا نام لینے والوں، جب
خدا ذوالجلال کی قسم ہے، اب جو بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا کہ اللہ نے مصطفیٰ کے بعد میرے سر پر نبوت کا تاج رکھا ہے، پرلے درجے کی لعنت کا حقدار ہے۔ وہ مصطفیٰ تو سب کا نبی ہے نا۔ کہ ویسے اجازت ہے تو میں تو بیٹھ گیا ہوں۔ لو جناب بسم اللہ ضرور لو لو اس کی لے آؤ۔ نعرہ تکبیر، یا نبی یا نبی۔ نہیں انٹرنیٹ پہ جا رہا ہے نا۔ جماعت اہل سنت، مرکزی جماعت اہل سنت۔ اعلیٰ حضرت نے بھی اسی بات کو بیان کیا سبحان اللہ۔ کہ جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی، ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی سب سے اولا او اعلیٰ، نبی سب سے بالا۔ اب مرزا قادیانی نے جو جھوٹ بولے ہیں ان میں سے چند سنتے جائیں۔ اس نے ان تمام چیزوں کو ایک طرف رکھتے ہوئے کہا لوگوں میں نبی ہوں۔ ایک اب قرآن سے پوچھیں گے نا نبی آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ پھر اس نے جھوٹ بولا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو یہودیوں نے پکڑ لیا، کانٹوں کا تاج پہنایا، مارتے مارتے انہوں نے صلیب پر لٹکایا، وہ اپنی طرف سے مار کر چلے گئے۔ عیسیٰ علیہ السلام میں کچھ سانس باقی تھے، ان کی لاش کو جسم مبارک کو شاگردوں نے پکڑا، پھر چھپا کر علاج کیا۔ عیسیٰ علیہ السلام ٹھیک ہو گئے، پھر وہاں سے چھپتے چھپاتے کشمیر آئے اور سری نگر میں ان کی قبر ہے۔ یہ بھی جھوٹ بولا اس نے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں۔ پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ ایک مسیح آئے گا، ابن مریم آئے گا۔ مرزا نے کہا میں ہی ہوں، وہ میں آ گیا ہوں۔ یہ اس نے کئی جھوٹ بولے ہیں، اور جھوٹ جو بولے ہیں اس کی تو لسٹ بہت لمبی ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ اس مختصر وقت میں اس کے ان جھوٹوں پر تبصرہ کر سکوں۔ اس نے پہلے نمبر پر جھوٹ بولا کہ میں نبی ہوں، حالانکہ قرآن کچھ اور کہتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ میرا مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ وقت نہیں ہے نا میں زیادہ اس کی وہ شان نزول بیان نہیں کرتا۔ سرکار کے بارے اللہ نے فرمایا میرا مصطفیٰ خاتم النبیین ہے۔ مرزا کہتا نہیں خاتم النبیین تو ہیں، لیکن اس کا معنی آخری نبی نہیں ہے، اس کا معنی افضل نبی ہے۔ وہ نبی جس کی مور لگ کے آگے نبی بنے، جس کے فیض سے آگے نبی بنے۔ مرزا قادیانی کی اور نانوتوی کی بولی ایک ہی ہے کہ جس کی مور لگ کے آگے نبی بنے۔ خاتم النبیین کا معنی میں نے کہا ہے صحیح، اور سرکار کے فیض کے بغیر کسی کو نبوت نہیں ملی، پر یہ معنی خاتم النبیین کا نہیں، یہ رحمت للعالمین کا معنی ہے۔ خاتم النبیین کا معنی صرف اور صرف آخری نبی ہے۔ اب یہ آخری نبی خاتم النبیین کا معنی ہے، مرزائی کہتے ہیں نہیں،
ہم نے کہا اچھا بھائی قرآن کی سب سے بہترین تفسیر کون سی ہے؟ کہنے لگے جی قرآن کی سب سے بہترین تفسیر خود قرآن ہے. ہم نے کہا قرآن سے پوچھتی ہے قرآن خاتم النبیین کا معنی بیان کرتا ہے کہ نہیں بیان کرتا؟ شاہ صاحب نے بھی آیت پڑھی تھی وہی میں پڑھ دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ. حبیب پیارے ذرا وہ وقت تو یاد کر جب اللہ نے نبیوں سے ایک وعدہ لیا تھا. سب کو جمع کیا نا, روحوں کو سب کو جمع کیا تو وعدہ لیا. فرمایا لما آتیتکم من کتاب و حکمہ, نبیو تم سب کو کتاب بھی دے دوں گا, حکمت بھی دے دوں گا. پھر کیا ہوگا؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ. تمہیں جب دے دوں گا نا کتاب بھی حکمت بھی, پھر تم سب کے بعد سما للتراخی, سما ہے کہ پہلی چیزیں پہلے بعد والی بعد میں. اے نبیو تمہیں نبوت ملے گی پہلے, حکمت ملے گی پہلے. ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم, پھر تم سب کے آخر میں میرا مصطفیٰ تشریف لے آئے گا. اللہ نے کیا وعدہ لیا؟ مصطفیٰ کب آئیں گے؟ اونچی ان سب کے. اور اللہ کی شان یہ ترجمہ مرزا قادیانی نے خود کیا. ثم جاءکم, اس آخری زمانے میں پھر میرا پیارا رسول آئے گا. اچھا اللہ نے وعدہ کیا لیا ان سے؟ جب میرا رسول آئے گا نا لتؤمنن بہ, اور کلمہ بھی پڑھنا جے, والا تنصرنہ, وہ مدد بھی کرنی جے. شکر ہے اتنے نہ مرزئی سی نہ وابی سی. مرزا ہوتا ہے نا تو کہتا یا اللہ تو آخیا سارے دے اخیر چ آئے گا تو میں تو انہوں نے اخیر چ بھی ہونا ہے, اخیر تو میں ہونا ہے. یہ بھی نہیں سی, دوجا ٹبر بھی نہیں سی. وہ ہوں تو کہنا یا اللہ تو آپ سوچ, ایک قبر والے پھر مدد تو نہیں نہ کر سکتے. تو آخیا تھوڑے سارے دے اخیر میرا مصطفیٰ آئے گا تو تسی کلمہ بھی پڑھنا ہے تو مدد بھی کرنی ہے. یا اللہ آدم علیہ السلام کہتے یا اللہ اگر یہ وہابی ہوتے, آدم علیہ السلام کہتے یا اللہ میں تو قبر میں ہوں گا, قبر والا نہ زندہ ہوتا نہ مدد کر سکتا. حضرت ابراہیم بھی کہتے, حضرت موسیٰ بھی کہتے, لیکن کسی نبی نے نہیں کہا. پتہ چلا نہ وہاں قادیانی تھا نہ وہابی تھا, پتہ یہ چلا مرزا پر بھی لعنت, اور جو میرے مصطفیٰ کی شان کو نہ مانے اس پر بھی کروڑوں لعنت. نعرہ حیدری تسی لواندے ہو, دلیل ہے تھوڑے کول کوئی؟ واہ تسی بھی کر دیو, میں تیرے بڑی دلیل والے میرے نہ مولا حیدر نے کدی نعرہ لایا؟ واہ میں دستا پر پہلے نعرہ تحقیق لواں گا. نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اور کہتے ہیں نعرہ حیدری نہیں لگایا حیدر نے, خود مصطفیٰ کے جانشین مصطفیٰ کے یار غار ابن علی مرتضیٰ نے حیدری کا نعرہ خود لگایا. کب لگایا؟ خیبر. فرمایا انا الذی سمتنی امی حیدرا. ہم صدیق کے بھی غلام ہیں, علی کے بھی غلام ہیں, سب کے غلام ہیں. اسی کسی نو چھڈن والے. خاتم النبیین کا معنی قرآن نے بیان کیا. اب خاتم النبیین کا معنی مصطفیٰ کی زبان سے سن لو. نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ثلاثون کذابون دجالون. او لوگو 30 جھوٹے ہوں گے, دجال ہوں گے 30. کلہم
ہر کذاب ہر دجال یہ دعویٰ کرے گا گمان کرے گا کہ میں نبی ہوں خبردار بالکل نبی نہ ماننا کیوں انا خاتم النبیین لا نبی بعدی اور ختم نبوت کا تاج اللہ تعالیٰ نے مجھے پہنا دیا ہے اب میرے بعد کسی کے سر پر نبوت کا تاج سجایا جائے گا ہی نہیں قرآن معنی بیان کرتا ہے خاتم النبیین کا آخری نبی مصطفیٰ نے معنی بیان کیا خاتم النبیین کا لا نبی بعدی اور خاتم کا معنی چل مرزے کی زبان سے سن کہ مرزے نے خاتم کا معنی کیا کیا ہے مرزے نے لکھا کہ اللہ تعالیٰ نے میرا ایک نام رکھا ہے خاتم الخلفاء کیا کہتا ہے مرزا میرا نام کیا رکھا اللہ نے خاتم الخلفاء اور خاتم الخلفاء کا معنی ہے ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا ہو خاتم الخلفاء کا معنی ایسا خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا تو خاتم النبیین کا بھی یہی معنی کہ وہ نبی جو سارے نبیوں کے آخر میں جلوہ گری فرمانے والا ہے لو بھی ایک اور سن لو مرزا نے خود بیان کیا خاتم کا معنی کہنے لگا کہ پھر یوں ہی ہوا اپنی ولادت کا ذکر کر رہا ہے کہتا پھر یوں ہی ہوا ہاں پہلے پیٹ سے لڑکی نکلی پھر میں نکلا اپنے جمن کا ذکر کرتا ہے نا ایسا تو جوڑے جمے سن یہ جڑواں تھے ایک لڑکی اور ایک اب وہ لڑکے بچے نہیں پیدا ہوتے جڑواں لڑکی اور لڑکا یہ دونوں کہتا ہے پہلے پیٹ میں اسی کی لفظ ہے کیسا واجات ہے یہ نبی کہلوانے کا حقدار ابھی صاحب صاحب نے مجھے فرمایا کہ عورتیں بیٹھی ہیں یعنی دیکھیں صاحب نبی نہیں ہیں میں بھی نبی نہیں صحابی بھی نہیں ہم تو غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلام ہیں ہمیں شرم آتی ہے یہ لفظ کہتے ہوئے وہ نبی بن تو شرم کوئی نہیں آئی کہتا پہلے پیٹ میں سے لڑکی نکلی پھر میں نکلا پھر میرے بعد میرے ماں باپ کے ہاں کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا یوں میں اپنے ماں باپ کے ہاں خاتم الاولاد ٹھہرا کہتا ہے یوں میں اپنے ماں باپ کے ہاں کیا ٹھہرا خاتم الاولاد خاتم الاولاد کا معنی کیا ہے آخری بچہ اور خاتم الاولاد کا معنی آخری بچہ جو سب سے آخر میں آئے خاتم الخلفاء کا معنی مرزا قادیانی کی زبانی وہ خلیفہ جو سب سے آخر میں آنے والا تو ماننا پڑے گا خاتم النبیین کا بھی معنی یہی ہے وہ نبی جس کو اللہ سارے نبیوں کی آخر میں مبعوث فرمائے پھر یہاں قادیانی ایک ڈنڈی مارتے کہتے نہیں وہ تو صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا دوسرا نبی آ سکتا ہے جس کو کتاب ملی ہے وہ نہیں آ سکتا جس پر وحی آتی ہے نا صاحب شریعت وہ نہیں آ سکتا ذلی اور بروزی آ سکتے تو قادیانی یہ کہہ کر دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ چھوٹا نبی آ سکتا ہے بڑا نہیں آ سکتا یہ بھی ان کا جھوک یہ بھی دھوکہ یہ بھی فریب خدا کی قسم ہے نہ صاحب شریعت کے سر پر اللہ نبوت کا تاج سجائے گا نہ کسی دوسرے کے سر پر نبوت کا تاج سجائے گا چلو
لیتے ہیں کہ تو صاحب شریعت نبی نہیں، اور خود یہ بات میری ذرا دھیان سے سننا، مرزا کہتا ہے کہ واقعی صاحب شریعت نبی نہیں آ سکتا، اور جو صاحب شریعت نبی کو ہونے کا دعویٰ کرے وہ کذاب بھی ہے، دجال بھی ہے، خود مرزا کہتا ہے۔ لیکن مرزے نے تو خود صاحب شریعت نبی ہونے کا بھی دعویٰ کیا ہے، خود کہتا ہے مرزا کہ بعض نبی ایسے ہیں جن کے مخالف کو کافر نہیں کہا جاتا، دور فٹے منہ تیرا، کہتا ہے اپنے مخالف کو کافر کہنا یہ صرف اسی کی شان ہے جو صاحب شریعت ہے۔ یہ اس نے ایک اصول بیان کیا ہے کہ مخالف کو کافر قرار دینا یہ کس نبی کی شان ہے؟ جو صاحب شریعت ہو۔ یہ مرزا نے خود اصول بیان کیا۔ اب مرزا قادیانی نے ڈنکے کی چوٹ کہا جو مجھے نبی نہیں مانتا، مسیح موعود نہیں مانتا، وہ پرلے درجے کا کافر، بلکہ یہاں تک اس نے کہا ذریت البغایا، جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجری کی اولاد ہے۔ یہ مرزا قادیانی نے تمہیں گالیاں دی ہیں، تو بولو تم نبی مانتے ہو اس کو؟ کیا مانتے ہو؟ دجال۔ کیا مانتے ہو؟ اونچا کہہ دو، دجال بھی کذاب بھی۔ کیوں؟ میرے مصطفیٰ نے کہا ہے ثلاثون کذابون دجالون۔ اچھا، اس نے مخالفوں کو ننگی گالیاں دی، گندی گالیاں دی، کنجریوں کی اولاد کہا، جہنمی کہا، ہماری عورتوں کو کہا یہ دوزخ کی کتیاں ہیں، بیابانوں کی کتیاں ہیں ان کی عورتیں جو مجھے نبی نہیں مانتے۔ پھر اس نے خود کہا، بس ایک بات کر کے میں گفتگو ختم کروں گا، کہتا ہے دیکھو صاحب شریعت ہوتا کون ہے؟ صاحب شریعت وہ ہوتا ہے جس کی وحی میں امر بھی ہو، جس کی وحی میں نہیں بھی ہو۔ تو مجھ پر تو ایسی کئی وحییں آئی ہیں جن میں امر بھی ہے نہیں بھی، اور اس نے خود مثال دی، کہتا مجھ پر تو وحی آئی ہے 23 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، براہین احمدیہ میں چھپ چکی ہے، قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ کہتا یہ دیکھو یہ وحی مجھ پر آئی ہے، ہاں اس پر وحی آتی تھی، یہ میں بھی مانتا ہوں، سچی بات ہے، میں انکار نہیں کرتا۔ میرے بزرگ میرے سامنے بیٹھے، میں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں، اللہ کے گھر میں ہوں، میں مانتا ہوں مرزے پر وحی آتی تھی، لیکن وحی کی ہیں دو قسمیں، ایک وحی وہ ہے جو رحمان کرتا ہے، ایک وحی وہ ہے جو شیطان کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الشیاطین لیوحون الی اولیائہم، شیطان بھی اپنے ستونگڑوں کی طرف وحی کرتے ہیں، مانتے ہیں کہ مرزے پر بھی شیطان وحی کرتا تھا۔ اچھا، آدم علیہ السلام پر کون سا فرشتہ وحی لے کے آیا؟ ابراہیم علیہ السلام پر بولی جاؤ، میرا ٹائم ہو گیا ہے۔ جبریل، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ سرکار کے پاس، مرزے کے پاس بھی ایک فرشتہ آتا تھا۔ لوگوں نے پوچھا حضرت یہ جو آپ کے پاس فرشتہ وہی لے کر آتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ کہتا کچھ نہیں۔ پہلے جھوٹ بولے اس کو، کہتا کچھ نہیں، آخر کوئی نام تو ہوگا۔ کہا ہاں اس کا نام ہے ٹیچی۔ سرکار کے پاس جو فرشتہ وہی لے کے آیا اس کا نام جبریل، اور مرزے کے پاس جو آیا وہ کون؟ باقی جھوٹ بھی دسنے سن پر ماشاءاللہ حضرات محترم، ٹھیک ہے
یہ تھے مناظر اسلام حضرت علامہ پروفیسر سعید احمد صاحب اسد، جنہوں نے اپنے علمی خطاب سے نوازا۔ میں اس عظیم الشان 23ویں عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس میں آسمان صحافت کے درخشاں ستارے، جنگ لندن کے مدیر جناب ظہور احمد نیازی صاحب کو خوش آمدید عرض کرتا ہوں، اور اب تشریف لاتے ہیں جماعت اہل سنت پاکستان کے مرکزی ناظم اعلیٰ سید السادات علامہ پروفیسر سید ریاض حسین شاہ صاحب، اور اپنے خطاب ذی شان سے نوازتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عالمی تاجدار ختم نبوت کانفرنس۔ نحمدك يا من قصرت عن وصف كمالك ألسنة العقول والأفهام، ونصلي ونسلم على حبيبه وآله وصحبه البررة الكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد۔ تارک گفٹ سینٹر بریڈ فوڈ کی ایک واحد شاپ، جہاں سے آپ کو نعتیں، قوالیاں اور علماء کی تقاریر پر پرانی سے پرانی اور نئی سے نئی آڈیو کیسٹ، ویڈیو کیسٹ، آڈیو سی ڈی، ڈی وی ڈی ہر وقت مل سکتی ہے۔ لائیو نعتوں کی اور تقاریر کی محفلوں کی ریکارڈنگ آپ کو مل سکتی ہے۔ اس کے علاوہ عطر، ٹوپیاں، جبے، جلباب اور اسلامی استعمال کی متعلقہ اشیاء سستے داموں مل سکتی ہے۔ نام یاد رکھیں، تارک گفٹ سینٹر، 12 کارلائل روڈ، بریڈ فوڈ 8، ٹیلی فون 01274 775 721، موبائل 07931 587 694۔ Tariq Gift Center, your one-stop Islamic shop, 12 Carlisle Road, Bradford, BD8 8AD. Telephone 01274 775721 and mobile 07931 587 694, and our website www.tariqgiftcenter.com. ذات میں دو جگ قیدی تیری، دو جگ قیدی تیری زلفاں دے جالدا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی